بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 جون بروز جمعہ ہم بات کریں گے آج جو بجٹ پیش کیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اتنی شاندار کامیابی ہے موجودہ حکومت کی اور وزیر اعظم عمران خان کی کہ جس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ عمران خان نے ان حالات میں یہ بجٹ لے کر آئے ہیں جب کووڈ کی وجہ سے حالات ملک کے اور پوری دنیا کے جو ہے وہ اتنے زیادہ ڈسٹرب تھے، لیکن پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ ایک مثالی بجٹ ہے۔ اور یہ میں آپ کو یہ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں، جو پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور جو وہ چیزیں اب ایڈ کی گئی ہیں جو پہلے بجٹ میں نہیں ہوتی تھیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے اپوزیشن کا جو شور شرابہ تھا، اور اپوزیشن کو بری طرح بدترین شکست کا سامنا آج کرنا پڑا ہے، اور حکومت کو آج تاریخی کامیابی ملی ہے۔ اور اپوزیشن کا جو رونا دھونا ہے بلاول زرداری اور شہباز شریف کا جو کی طرف سے جو سٹانس سامنے آیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کروں گا، لیکن وہ سوائے بے حیائی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ یا تو انسان اپنے گربان میں دیکھے کہ جب حالات بہتر تھے، جب کووڈ جیسی وبا نہیں تھی، تو اس وقت بھی ایسا بجٹ وہ لے کر نہیں آئے تھے، اور صرف شور شرابہ کرنے میں وہ آج بھی جب سے شوکت ترین نے اپنی تقریر شروع کی بجٹ کے حوالے سے، اور وہاں انہوں نے گالم گلوچ شروع کی اور عمران خان کے اوپر ذاتی حملے کیے، طرح طرح کی باتیں کی جو اخلاقیات سے جن کا کوئی قریب تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ان کی قیادتیں ان جماعتوں کی وہ بیٹھ کر مسکرا رہی تھیں کہ اچھا ہے گالم گلوچ ہو رہی ہے، یہ ہے ان لوگوں کی، یہ ان کے اندر ڈیموکریسی ہے، اور اسی کو یہ ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے آج، اور جو منظور ہوا ہے، اور جو وزیر اعظم عمران خان کی بڑی کامیابی ہے، اس کا جو ٹوٹل حجم ہے 8,487 ارب روپے اس کا ٹوٹل حجم ہے۔ 20 ارب ڈالر خسارے کو 800 ملین سرپلس میں یہ لے کر آئی ہے ہماری جو موجودہ حکومت ہے۔ کرونا کی وجہ سے معیشت کو مستحکم کرنے میں وقت لگا، مسائل تھے، لیکن اس کے باوجود موجودہ حکومت نے جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے اپنی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کیا۔ ماضی میں جو 5.5% شرح نمو کا ڈھول پیٹا جاتا تھا، بات کی جاتی تھی، ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ جو ترقی کی شرح ہے وہ یہ ہے، لیکن اوریجنل وہ نہیں ہوتی تھی۔ اور ماضی میں جو ادائیگیاں تھیں، جو قرضے تھے، وہ بھی موجودہ حکومت کو کرنے پڑ گئے، اور حکومت نے یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ جیسے میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک اینکر ہے شازیہ ذیشان، وہ بار بار شہباز گل سے ایک سوال پوچھ رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ 3 سال میں اور آپ کچھ نہ کر سکے، یہ ٹریک نہیں تبدیل ہو سکتا تھا؟ تو اس نے کہا شہباز گل نے کہ بی بی آپ پروگرام کرنے سے پہلے اتنی ریسرچ ضرور کر لیتی کہ ٹریک جو ہے وہ کیسے چینج ہوتا ہے، اور اس پر کتنا ٹائم لگتا ہے، اور اس پر کتنے اخراجات آتے ہیں۔ وہ کوئی روڈ نہیں ہے کہ آپ اس روڈ کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیں یا اس کا کسی حصے کو ٹھیک کر دیں۔ تو یہ چیزیں کچھ حقیقت ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے جو اپنے لوگ تھے ان کی نالائکیوں کی وجہ سے جو عمران خان کو رزلٹ پہلے سال ملنا چاہیے تھا وہ اب ملنا شروع ہو رہا ہے۔ نالائکیاں تو اپنی جگہ موجود ہیں، کرپشن کا بھی عنصر ضرور ہے، اور ان کی جو کیونکہ وہ جن جماعتوں سے آئے ہیں، مختلف جماعتوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی جو تربیت ہے وہ ساری چیزیں مسائل ضرور ہیں، لیکن یہ ہے کہ کامیابی جو ہے وہ اس کی شرح زیادہ ہے۔ ساتھ اس میں جو ہے وہ جو ٹیکس کے حوالے سے ہے، ٹیکس وصولیوں میں جو پاکستان کی حکومت ہے اس کو کامیابی یہ ملی کہ 18% اضافہ ہوا ٹیکس کی وصولیوں میں، اور جو پچھلے سال کی نسبت ہے، پچھلے سال کی نسبت 75% ریفنڈ زیادہ ادائیگی کی گئی۔ وفاقی بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں وفاقی بجٹ میں، اور ترسیلات زر 25% اضافے سے 29 بلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے، اور یہ پاکستان میں ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، اور پہلے ایسا نہیں ہوا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 900 ارب روپے ہوگا، یہ اس بجٹ میں یہ چیز سامنے آئی ہے۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 2135 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پی ایس ڈی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 33% اضافہ کیا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ میں جو ہے وہ جو مختلف طرح کی جو کسانوں کو مسائل ہیں، مختلف بیماریاں ہیں، تو ان کے لیے، اور جو کووڈ ہے، کووڈ کے لیے بھی بڑا بھاری جو ہے وہ حجم رکھا گیا ہے اور فیصد رکھا گیا ہے۔ جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خوراک، پانی کی فراہمی اور توانائی کا جو تحفظ ہے اس کو اہم ترجیح بنایا گیا ہے، اور اس بجٹ میں یہ بتایا گیا ہے
کہ ان ساری چیزوں پر بھی ورکنگ ہوگی، کام ہوگا۔ 4 سے 6 ملین گھرانوں کو 4 سے 5 لاکھ روپے تک کے قرضے دیے جائیں گے۔ یہ اصل معاملہ ہے کہ جو عام آدمی ہے، اگر عام آدمی کو 4 سے 6 لاکھ قرضہ دیا جائے تو وہ اپنا چھوٹا موٹا بزنس شروع کر سکتا ہے، وہ اپنے جو ہے وہ اپنی فیملی کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو بہتر کر سکتا ہے۔ اس بار غریب کو مکمل پیکج دیے جائیں گے، اور ان کے غریب کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ بڑا کام جو ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ کی جائے گی۔ اس بجٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ جو داسو ہائیڈرو پروجیکٹ ہے اس پہلے مرحلے کے لیے 57 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جو ڈیمز بن رہے ہیں، بجلی کا توانائی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے محمد ڈیم کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے لیے 14 ارب روپے کی تجویز ہے۔ احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے کی تجویز کی گئی ہے۔ سی پیک میں 13 ارب ڈالرز کے 17 بڑے منصوبے مکمل کیے گئے ہیں، اور مزید جو ہے وہ سی پیک کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے گا۔ جنوبی بلوچستان کے لیے 601 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہمارا ملک ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو ہمیشہ ہی ایک بات کا گلہ ہوتا تھا کہ ان کو جو ہے وہ رائٹس نہیں ملتے جو ان کا حق بنتا ہے، تو یہ پہلی حکومت ہے جس نے جنوبی بلوچستان کے لیے 601 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج دیا ہے۔ کووڈ ویکسین کے لیے 1.1 ارب ڈالر خرچ کیے جائیں گے۔ پی آئی اے کے لیے 1 ارب اور اسٹیل مل کے لیے 16 ارب امداد کی تجویز ہے، اور یہ 2 بڑے ادارے ہیں، اگر ان کو حکومت نے چلا لیا تو یہ پاکستان کی جو ہے وہ قسمت بدلنے کے لیے یہی 2 ادارے ہی کافی ہیں۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے جو ہے وہ 739 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے 98 ارب روپے دے گی۔ زرعی شعبہ جو ہمیشہ رہ جاتا تھا، زرعی شعبے کی ترقی کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں جو چھوٹے کسان ہیں ان کو ٹریکٹر اور ٹرالی جو ہے اس کے لیے قرضے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی جو ایگریکلچر ہے، اپنی جو کاشتکاری ہے اس میں وہ مزید بہتری لے کر آئیں۔ کراچی بحالی منصوبے میں سپریم کورٹ فنڈ سے 125 ارب روپے شامل ہوں گے۔ آبی وسائل کے تحفظ کے لیے 91 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور سندھ کے 14 اضلاع کے لیے اس سال 19.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ML1 کی تعمیر کے لیے 9.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور یہ ML1 وہ منصوبہ ہے جو ہماری یہ جو ریلوے کا سب سے بڑا حادثوں کا سبب بننے والا یہ ٹریک ہے، اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ML1 ہے، اور جس کے لیے حکومت نے باقاعدہ اس کا بجٹ میں اس کو شامل کیا ہے۔ کے پی ضم اضلاع کی ترقی کے لیے جو فاٹا کے جو ہے وہ ضم اضلاع ہیں ان کی ترقی کے لیے 54 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، یہ بہت ضروری تھا۔ حیدرآباد سکر ٹرانسمیشن لائن کے لیے 12 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جامشوروں میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے لیے 22 ارب روپے رکھے گئے ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے۔ اس کے علاوہ جو کراچی کے K1 K2 تربیلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 16.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو بیکورڈ علاقے ہیں ان کی ترقی کے لیے، اور یہ سب سے اہم چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے۔ وفاقی ٹیکس میں صوبوں کا حصہ 3411 ارب روپے ہوگا۔ آئندہ سال NFC سے صوبوں کو 707 ارب روپے سے زائد ملیں گے۔ گلگت بلتستان سوشل اکنامک پلاننگ کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پھر سرکاری افسران کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف سیکٹرز ہیں، زرعی اجناس کے گوداموں پر ٹیکس میں چھوٹ کی تجویز ہے، اور جو IT زون ہے اس کے لیے پلانٹ مشینری اور IT کو جو IT سیکٹر ہے اس میں ترقی کے لیے جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور موجودہ حکومت نے ان چیزوں کو موبائل سروسز جو ہے اس پر جو وڈ ہولڈنگ ٹیکس ہے 12.5% سے کم کر کے 10% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے لیے جو رقم 54 ارب سے بڑھا کر 60 ارب روپے کر دی گئی ہے، یہ آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ گلگت بلتستان کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے، گلگت بلتستان کا بجٹ 32 ارب سے بڑھا کر 47 ارب روپے کی تجویز اس میں کی گئی ہے۔ سندھ کو 12 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ دی جائے گی، اور اس میں ساتھ جو پلاسٹک گوداموں پر کسٹم ڈیوٹی ختم ہوگی۔ اجناس ذخیرہ کرنے کے لیے جو پلاسٹک گودام ہیں ان پر کسٹم ڈیوٹی ختم کی جائے گی، تاکہ وہ بھی معاملات جو ہیں پاکستان کی ترقی میں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔
بہت بڑا بہت جامع بجٹ پیش کیا گیا ہے جو پاکستان کو جو ہے ترقی کی منزلوں پر پہنچا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی ہے اور وہ ہمیشہ یہ بات کرتے رہتے ہیں، اور جو ان کا نظریہ ہے اور وہ عام آدمی تک، جیسے احساس پروگرام کے نام پر یا مختلف جو پروگرام تھے ان کے نام پر انہوں نے کام کیا ہے، یا عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے، یا لنگر خانے بنائے ہیں، یا لوگوں کو چھت دینے کے لیے انہوں نے اپنا کام کیا ہے، تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ لیکن جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ ایک تو ان کو بدترین شکست ہوئی ہے، دوسرا جس طریقے سے انہوں نے گالم گلوچ کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے بجٹ کی کاپیاں پھاڑ کے اسپیکر ہے باقی وزراء بیٹھے ان کے منہ پر ماری ہیں، اور جو ہنگامہ کیا ہے، شور شرابہ کیا ہے، اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس انوائرمنٹ کو خراب کیا ہے، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ مقدس حیوان ہے، اور اس مقدس حیوان کی اگر یوں تذلیل کریں گے تو پھر کون اس کو مقدس حیوان سمجھے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس حکومت نے جو یہ بجٹ پاس کیا ہے اس کے مطابق جو ترقی کے لیے راہیں کھولی گئی ہیں، انشاءاللہ پاکستان اسی راہ پر چلتے ہوئے ترقی کرے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔